السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ ہے بچوں کی تربیت۔ بچے ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی امانت ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنائیں۔ بحیثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کو اللہ کا تعارف کرائیں، خالق کا تعارف کرائیں، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرائیں، اور ان کو معاشرے میں ایک ایسا فرد بنا کر بھیجیں کہ وہ جو اصول اور وہ ضوابط، وہ پرنسپلز جو ہم کو سکھائے گئے ہیں، ہمارے دین نے سکھائے ہیں، وہ ہم ان کو سکھا کر اپنی زندگی، ان کی زندگی میں آگے بھیجیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے بہت ساری ڈسکشنز کی ابھی تک، اور لاسٹ ڈسکشن جو ہماری ہوئی تھی وہ یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہمیں ایز پیرنٹس ایک رول ماڈل بن کے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تاکہ وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر سیکھیں، ہماری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بنائیں۔ اور یہ انسان کی ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ ہم سب کسی نہ کسی سے امپریسڈ ہیں۔ کیوں ایسا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹس کے اندر سو کالڈ سیلیبریٹیز کو لایا جاتا ہے، اسپورٹس پلیئرز کو لایا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ جو لوگ ان سے امپریسڈ ہیں، وہ ان کو دیکھ کر جب وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کسی برانڈ کو، تو لوگ اس چیز کو خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے۔ تو ہم کو بھی ایسا بننا چاہیے کہ بچے ہم سے امپریسڈ ہوں ایز پیرنٹس، اور ہم سے سیکھیں، اور ہمارے اندر وہ ساری اچھائیاں ہوں، وہ ساری خوبیاں ہوں بے حیثیت پیرنٹس، کہ ہم اپنے بچوں کو بغیر سکھائے پاس آن کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے بہت تفصیلی بات کی۔ انفیکٹ ہم نے تقریباً 1.5 ایپیسوڈ شاید اس کے اوپر لگایا، اس ڈسکشن کے اوپر۔ تو پلیز اس کو ضرور دیکھ لیں۔ یوٹیوب کے اوپر بھی دین فطرت کے نام سے اگر آپ سرچ کریں ایئر وائی کے دین فطرت کا اگر آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ، تو پرانے ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں گے۔ تو پلیز ان کو ضرور دیکھیے۔ ایک بہت امپورٹنٹ چیز آج کل کے دور کے اندر بچوں کی تربیت کے معاملے میں وہ ہے گیجٹس، رائٹ؟ ہم لوگ آج کل گیجٹس کے دور میں زندہ ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے، انفیکٹ اراؤنڈ ایون 20 سال پہلے شاید، تو گیجٹس اتنے کامن نہیں تھے۔ گیجٹس تھے لیکن اس طرح کامن نہیں تھے جس طرح سے اب ہو چکے ہیں۔ ہر چیز ہی گیجٹس ہیں، فونز، لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس، ٹی وی اسکرینز، یہ سارے کے سارے گیجٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ آف کورس ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ان کے بہت سارے فوائد ہیں، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اس کے اندر بہت سارے فوائد موجود ہیں۔ سوشل میڈیا نے جس طریقے سے ایک اویئرنیس پیدا کی ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے لیے دنیا آپ کے سامنے کھل گئی ہے۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، اور سفر سے وہ بہت چیزیں سیکھتے تھے۔ آج بھی سفر سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ when you travel you learn، رائٹ؟ آپ ڈفرینٹ کلچرز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں، آپ کو جو سفر کے ایکسپیرینسز ہیں وہ بہت کچھ سکھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت کچھ سکھاتا ہے۔ وہ آج بھی ٹرو ہے، لیکن جو لوگ سفر نہیں کر پاتے تھے وہ انہوں نے کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی۔ تو سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا، اور لوگ باہر کے کلچر سے اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو ہارمز ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ اس کے پازیٹیو سے میرے نظر میں تو بہت زیادہ ہے۔ اس سے سب سے پہلے اگر ہم جنرلی گیجٹس کے پرابلمس کے اندر آئیں، تو گیجٹس کا استعمال زیادہ، میں ایک ریسرچ بیسڈ بات کر رہا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ ڈیلیڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کہ انسان کی عقل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتی ہے۔ بچے کی بات کر رہا ہوں، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کی عقل گرو کرتی ہے، اس کی عقل میں اس کے اندر میچورٹی آتی ہے۔
اگر ان بچے کو چھوٹی عمر میں گیجٹس دے دیں گے تو جس طریقے سے ڈیٹا ایکسیسو اسکرین ٹائم ہوتا ہے وہ اس کی برین ڈیولپمنٹ کے اندر ہنڈر کرتا ہے، وہ اس کے اندر اس کو روکتا ہے لمٹ، کیونکہ آف کورس جو ریئل ٹائم انٹریکشنز ہیں، ریئل لائف انٹریکشنز ہیں، وہ بہت لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ وہ ریئل لائف کے انٹریکشن سے سیکھتا ہے، ارد گرد کیا ہو رہا ہے بچہ اس کو آبزرو کرتا ہے اور بچہ اسے سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ اسے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچے کو آپ گیجٹ کے سامنے دے دیں، وہ اس ریئل لائف سے کٹ جاتا ہے اور ایک آرٹیفیشل لائف، ایک ورچوئل لائف کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی چیز جو نیچرل ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز جو آرٹیفیشل ہوتی ہے ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ نیچر از دا بیسٹ ٹیچر۔ جو آپ کی سراؤنڈنگس ہے وہ آپ کو سکھاتی ہیں۔ آپ اگر بچے کو گیجٹ دے دیں گے، اب دیکھیں آج کل بچوں کے اندر لینگویج ایشوز ہیں، ان کو زبان نہیں آتی، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ ان بچوں میں کانفیڈنس ہے جن کو سوسائٹی نے باہر بھیجا ہے، یعنی ایک سوسائٹی نے فورس کیا کہ وہ باہر جائیں، انٹریکٹ کریں۔ وہ چھوٹی عمر میں ان کو جس کو ہم لوگ اسٹریٹ سمارٹ کہتے ہیں، وہ اسٹریٹ سمارٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں نے یہ نوٹ کیا، میں پوری دنیا پھرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں ورسز ویسٹ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں بچے آر لیس اسمارٹ، بچے کم اسمارٹ ہیں، بچے لیس کانفیڈنٹ ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا وہ جو سوشل انٹریکشن ہے وہ کم ہے، ریئل لائف انٹریکشن کم ہے، وہ گیجٹ سے ان کا انٹریکشن ہے۔ اور اگر پاکستان چلے جائیں تو بچے اسٹریٹ اسمارٹ زیادہ ہیں اور وہ کانفیڈنٹ بھی زیادہ ہے، اور اس کی وجہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے گیجٹس کا استعمال ان میں بھی ہے، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ریئل لائف ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں سامان خریدنے جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، انٹریکشنز ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ مجبور ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ لیکن وہ کانفیڈنس لیول جو آج سے 20 25 30 سال پہلے تھے اس سے شدید کمی آ چکی ہے۔ ایک بچہ ایک صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، اس کے اندر بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس کی چوائس آف ورڈز ٹھیک نہیں ہے، اس کی لینگویج ایشوز چل رہے ہیں۔ کئی پرابلمز آج کل آتے ہیں کہ جی میری اسپیچ ایشوز ہیں میرے بچے کے اندر۔ اسپیچ ایشوز کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ٹو مچ کنزمپشن آف گیجٹس ہیں۔ والدین کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ پھر اس وقت بات کروں میں گیجٹس کے اوور آل انٹریکشن سے، جو ریسرچ کہتی ہے کہ کیا ایشوز ہیں۔ پور سلیپ کوالٹی، یہ جو ریز آ رہی ہیں یہ انسان کو آف کورس اس کے مائنڈ کو افیکٹ کر رہی ہیں، یہ ساری ریسرچز موجود ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو بلو لائٹ ہے یہ انسان کے دماغ کو افیکٹ کرتی ہے۔ اب ٹو مچ کنزمپشن آف گیجٹس میں بلو لائٹ کنزمپشن اتنی زیادہ ہو جائے گی، اس کا جو میلاٹونن ہے جو کہ سلیپ ہارمون ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، بچے کی نیند افیکٹ ہوتی ہے، یا نیند کی ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے، یا کوالٹی آف سلیپ سفر کرتی ہے۔ اور چھوٹے بچے، اور بلکہ چھوٹے کیا ہر بندہ، اس کو نیند ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی، دونوں طریقے سے اس کے لیے نیند ضروری ہے۔ روح بے چین ہو جاتی ہے اگر اس کو ٹھیک نیند نہ ملے، بے چینی اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پلس وہ جو ساری اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تو نیند میں ہو رہی ہے، اسی لیے چھوٹا بچہ زیادہ سوتا ہے کیونکہ اس کی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہر بندے کی ڈیولپمنٹ، ہم سب لوگ جب کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہمارے اندر توڑ پھوڑ ہوتی ہے، پھر وہ جو ریپیئر ورک ہوتا ہے ہمارے اندر باڈی کا، مسل ریپیئر ورک، اور پلس مائنڈ کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان سوئے اور اچھی کوالٹی کی نیند سوئے۔ بچے سو نہیں رہے کیونکہ گیجٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ پلس آج کل کی جو ایک بہت بڑی پرابلم وہ یہ ہے کہ راتوں کو لوگ بچے بیٹھ کر، بڑے بھی راتوں کو بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، گیجٹس کی کنزمپشن ہے۔ بس سوشل میڈیا کے ہاؤس میں تو بعد میں آتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی جو کانٹینٹ کا ایشو ہے دیٹس لیٹر، لیکن دا فیکٹ کہ رات اللہ نے نیند کے لیے بنائی ہے، دن اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ نے رات کو لباس بنایا ہے، ہر چیز کور کر دیتی ہے، سو جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے۔ یہ ایک نیچرل فینومینا اللہ نے بنایا ہے، رات سو، دن کو کام کرو۔ بچے رات کو
گیجٹس کا استعمال کا اپنا نقصان، رات کو جاگنے کا اپنا نقصان اور دن کو سونے کا اپنا نقصان. بچوں کی ان کی برینز افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی پوری پرسنالٹی ڈس آرڈر ان کے اندر کریٹ ہو رہا ہے ان گیجٹس کا انڈیو استعمال. بیہیویئرل ایشوز، ایگریشن، اوور ایکسپوجر ٹو فاسٹ پیس کانٹینٹ کوالٹی کی بات نہیں کر رہا میں سے کانٹینٹ کی کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. شارٹس، بچے شارٹس دیکھے جا رہے ہیں 30 سیکنڈ شارٹس، 15 سیکنڈ شارٹس، اور گھنٹوں بیٹھے ہوئے. برین اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں ہوا. آپ کا ڈیٹا اس کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، ڈیٹا کی اوور ایکسپوجر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے امپلسیوٹی انکریز ہو رہی ہے، اریٹیبلٹی انکریز ہو رہی ہے، فوکس کے کتنی ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، ایموشنز کو مینیج نہیں کر سکتے بچے. اس کی وجہ سے ان کے اندر ایگریشن پیدا ہو رہی ہے، بیہیویئرل ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، غصہ اتنا زیادہ. کہتے ہیں آج کل کے بچوں کو غصہ بہت آتا ہے، بچے فوکس نہیں ہیں. اسکولز کے اندر شکایات، بچے فوکس نہیں ہیں. یہ سارے گیجٹس کا استعمال. فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی، اللہ نے انسان کے جسم کو کام کرنے کے لیے بنایا. کام نہیں کریں گے. ہم بچپن میں کھیلتے تھے، کودتے تھے، بچیاں کھیلتی تھی، کودتی تھی، گیجٹس نہیں تھے. وقت کا استعمال فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ استعمال ہوتا تھا، تو انسان کی ہیلتھ متاثر ہو رہی ہے. اوبیسٹی بڑھ رہی ہے، فیٹس زیادہ ہو رہے ہیں. سوشل سکلز بچوں کے، جیسے میں نے کہا، ختم ہو رہے ہیں. اور اگر کانٹینٹ کی بات کریں تو کانٹینٹ ٹھیک ہے، میں نے شروع میں کہا کہ بہت فائدہ مند کانٹینٹ بھی ہے، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں کانٹینٹ کو تو کیا فائدہ مند کانٹینٹ زیادہ ہے کہ برا کانٹینٹ زیادہ ہے؟ میرے خیال میں تو برا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. اس کے اندر یو اسٹارٹ ود انڈیسنسی، امورالٹی عام ہو چکی ہے. انڈیسنسی ان دا پالم آف یور ہینڈس. آج سے 20-30 سال پہلے کسی کو اگر انڈیسنٹ کانٹینٹ کنزیوم کرنا ہوتا تھا تو اس کو ایک محنت کرنی پڑتی تھی. کوئی میگزینز ہوتے تھے، VCR کی ویڈیو کیسٹس ہوتی تھیں، مطلب ایک اتنا آسان نہیں تھا. انڈیسنٹ کانٹینٹ شریعت کے اعتبار سے آف کورس غلط ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظر نیچی رکھو، بے حیائی کو مت کنزیوم کرو، مت دیکھو اپنی نظروں سے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. مردوں سے بھی خطاب ہے، خواتین سے بھی خطاب ہے، دونوں سے. لیکن اگر آپ اس کو لاجیکل اسٹینڈ پوائنٹ سے دیکھیں تو وہ جو انڈیسنٹ کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہا ہے، اندر اللہ نے نیچرلی انسان کی بیسک انسٹنکٹ کے اندر اس کا جو سیکشول بیہیویئر ہے وہ پرووک ہوتا ہے. پھر اس کو کہیں نہ کہیں تو اس کو نکالنا ہے. وہ آگ کو کیسے ٹھنڈا کرے؟ آف کورس وہ غلط طریقے سے ٹھنڈا کرے گا. شادی نہیں ہوئی تو غلط طریقے سے وہ سیلف گریٹیفیکیشن موڈ کے اندر جا سکتا ہے، وہ فورنیکیشن میں جا سکتا ہے، اور آؤٹ آف میرٹل جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ تو ایک سوسائٹی کے لیے ایک ڈسٹرکشن ہے. اور اس چیز کو تو صرف ہمارے تو دین کا حصہ ہے، ہمیں تو پتہ ہے بحیثیت مسلمان. اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی کلیئر انسٹرکشنز کے خلاف جا رہے ہیں. یہ تو بغاوت ہے. اور اگر لاجیکلی بھی دیکھیے، آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا کہہ رہی ہے شادی کرو. ایک سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے شادی کے بغیر ریلیشن شپ. کس طریقے سے لڑکیاں سفر کر رہی ہیں، خاص طور پہ بغیر شادی کے جو ریلیشن شپس ہیں، کس طرح سے ابیوز ہو رہی ہیں بدقسمتی سے. اور ایک پورا ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اور بہت اہم ٹاپک ہے. کتنا ڈسٹرکٹیو ہے یہ چیز، ایکسٹرا میرٹل افیئرس. لیکن جو شادی کے اندر بھی ہیں، چونکہ وہ اس سارے انڈیسنٹ کانٹینٹ کو کنزیوم کر رہے ہیں، اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، تو شادی کے اندر بھی جس طریقے سے ازدواجی تعلقات ہونے چاہیے وہ بھی غیر شرعی طریقے سے ہو رہے ہیں. اس کے اندر کیونکہ ایک آگ ہے، وہ آگ کیسے بجھائے؟ اور چونکہ غلط چیز دیکھ رہا ہے، اور غلط چیز کو دیکھ کر اس کو غلط طریقے سے نکالنا چاہتا ہے. تو یہ بچے یہ سب دیکھیں گے تو کیسے وہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں؟ تو پلیز خدا را، یہ تو صرف پلس کارٹونز کے اندر ایک اوپن ایجنڈا ہے. کئی کارٹونز کے بنانے والی
جو کمپنیز ہیں کہ ہم بے حیائی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کا اوپن ایجنڈا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنس پرستی ہو اور اس طرح کی جتنی بھی بے حیائی ہے ایک بڑی عام سی چیز ان کے اوپن ایجنڈا کے اوپر ہے. اور ہم بچوں کو کارٹونز کے حوالے کر رہے ہیں اس گیجٹس میں کیونکہ پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم دے سکیں. یہ تو ہم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے میں تلے ہوئے ہیں. خدا کے واسطے بچوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے, ہماری پوچھ ہوگی. اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو وقت دیں اور بچوں کو ان گیجٹس کے حوالے نہ کریں. ان کی صحت کے لیے, ان کی دماغی صحت کے لیے, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, ان کے جذبات کے لیے, ان کے ایموشنز کے لیے, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی ایک ہر چیز کے لیے اگر اس کی اوور کنزمپشن اور غلط ڈیٹا کنزمپشن کی ان کے لیے تباہ و بربادی ہے تو پلیز اس کی فکر کریں, اس کا خیال کریں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایک برننگ کوشچن ہے, بار بار آتا ہے کہ اب بات تو کرتے ہیں کہ بچوں کو گیجٹ سے دور رکھیں, لیکن کیا کریں, آج کل سوشل پریشر اتنا زیادہ ہے کہ ہر ایک کے پاس گیجٹس ہیں بچوں کے پاس, تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں. بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, آف کورس بڑا مشکل بھی ہے, کیونکہ جیسے پوچھا جاتا ہے کہ سارے ارد گرد کے بچے ان کے پاس گیجٹس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہ سب کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے, سب پیرنٹس کو ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ بچوں کے پاس گیجٹس نہیں ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا گیجٹس کا استعمال نہیں کر سکتے, لیکن گیجٹس کا استعمال کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. دیکھیں, اگر ایک چھوٹا بچہ اگر ایک چھوٹی امیچور ایج کے اندر ایون ایکسیڈنٹلی غلطی سے بھی ایک نہایت امورل کانٹینٹ کنزیوم کر لیتا ہے, دیکھ لیتا ہے, اس بچے کے اوپر وہ جو چھاپ لگے گی وہ اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. اس چیز کو سوچے تو صحیح کوئی کہ ایک وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. پہلی بات تو غلط چیز تو کسی ایج میں نہیں دیکھ سکتے, غلط چیز کسی ایج میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ کا حکم ہے کہ بے حیائی کی چیز سے اپنی نظر کو جھکاؤ. غلط کانٹینٹ, کسی بے حیائی کا انڈیسنٹ امورل کانٹینٹ کسی ایج میں نہیں دیکھ سکتے, ایک گناہ ہے. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں اگر بچوں کو ایک امیچور ایج میں اگر وہ کنزیوم کر لیں تو ان کی پرسنالٹی تو بالکل اس کی بنیاد ہی خراب ہو جائے گی. کسی ایک عمر میں آ کے آپ کو کچھ انفارمیشن اگر ملے تو یعنی ایک نیچرل پروسیس کے تھرو, تو وہ انسان کی ایک پرسنالٹی کو آرڈر میں رکھتا ہے. لیکن اگر آپ وہی انفارمیشن اگر آپ اس کو 5 سال کی عمر میں دے دیں, 6 سال کی عمر میں دے دیں, تو وہ اس کی پرسنالٹی کو وہ ایکسپیریمنٹیشن موڈ میں چلا جائے گا. اس کی عقل کام نہیں کر رہی, امیچور ہے, وہ تو ایکسپیریمنٹیشن موڈ میں چلا جائے گا, اور وہ اپنے آپ کو بھی تباہ کرے گا اور اپنے ارد گرد کے باقی بچوں کو بھی تباہ کرے گا. تو یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کس طریقے سے چھوٹی بچیاں ابیوز ہوتی ہیں اپنے ارد گرد کے بچوں سے. بچے ابیوز ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے بچوں سے, اور کچھ اپنی عمر کے تھوڑے سے بڑے بچوں سے. 5 سال کا بچہ یا بچی جو ہے وہ 7 سال یا 8 سال کے بچے اور بچی سے ابیوز ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے. تو یہ بہت کنسرننگ بات ہے. ہم سب اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں, ہم سب اب چاہتے ہیں اپنے بچے, ہمارے بچے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر, ایک سیف انوائرمنٹ کے اندر بڑے ہوں, رائٹ. تو سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو گیجٹس کنٹرول دیں. ٹھیک ہے, بدقسمتی ہے کہ اتنی کامن چیز ہو چکی ہے اور بچوں کا دل چاہتا ہے, لیکن جیسے ہم نے آج بات بھی کی کہ جو ٹو مچ اسکرین ٹائم ہے یہ انسان کو ہر طریقے سے خراب کر رہا ہے. کانٹینٹ نہیں, جسٹ اسکرین ٹائم. لیکن چونکہ پریشر اتنا ہے تو پھر اسکرین ٹائم دینے, لیکن بہت لمیٹڈ اسکرین ٹائم. لیکن میں ایسے پیرنٹس کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے 0 اسکرین ٹائم رکھا انٹل دا ایج آف پاسبلی 9-10 سال تک بچوں نے اسکرین ٹائم کیا ہی نہیں.
یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاسبلٹیز میں سے ہے، یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہو سکتا ہے. میں اپنے بچے کا بھلا چاہتا ہوں. پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے بچے کو جو انوائرمنٹ دیں وہ کنٹرول دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پریشر آئے گا، اس کے پاس ہے، کزن کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے. تو ہمیں بہت کنٹرول انوائرمنٹ میں رکھیں بچے کو. مجھے اپنے بچے کی فکر ہے، مجھے کرنا پڑے گا. میں تو بہت بڑا حامی ہوں ہوم سکولنگ کا، کہ بچے کو اسکول ایک سرٹن لمٹ تک بھیجا ہی نہ جائے. اس لیے کیونکہ بدقسمتی سے اسکول میں جو بچے آ رہے ہیں ان کے پیرنٹس ان کا خیال نہیں کر رہے. ان کے پیرنٹس اپنے بچوں کو ان کی مینٹل ہیلتھ کا ان کو فکر نہیں ہے، ان کی فزیکل ہیلتھ کی فکر نہیں ہے، ان کی بیہیویئرل ایشوز کی فکر نہیں ہے. اسی لیے تو انہوں نے سب کچھ دے دیا اپنے بچوں کو. اگر فکر ہوتی تو کیوں دیتے؟ جو چاہتے ہیں وہ بچے دیکھ رہے ہیں. تو چونکہ لوگوں کو فکر نہیں ہے، پیرنٹس کو فکر نہیں ہے، اگر میں اسکول بھیجوں گا اپنے بچے کو تو یہ سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے بچے اس کے ارد گرد ہوں گے. آف کورس اس کو دکھائیں گے، بتائیں گے، اس کو پریشرائز کریں گے. میرا بچہ جو ہے وہ آف کورس بچہ تو بچہ ہوتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بچے کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو، تو اپنی ویک پرسنالٹی میں وہ بھی ڈیمانڈ کرے گا. تو میں تو بہت حامی ہوں آج کل کے اس دور میں، جب کہ انڈیسنسی، امورالٹی، یہ سب کچھ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بچے کو ایز مچ ایز پاسبل ہوم اسکول کرے پیرنٹس کے لیے. لیکن بہت چیلنجنگ ہے، محنت کرنی پڑے گی بچوں کو، لیکن اٹس ورتھ اٹ. تو اگر یہ کر سکیں تو ضرور کریں. اگر یہ نہیں کر سکیں اور اسکول بھیجنا ہی بھیجنا ہے تو پھر بچے کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کریں، بچے کو اتنا کنونس کر لیں کہ دیکھو بیٹا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ بالکل اس کو پتہ ہو. اور ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے پیرنٹس نے ان کی بہت اسٹرانگ ان کی تربیت کی ہے، ان کی اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی بنائی ہے کہ وہ اپنے سارے بچے جو غلط کر رہے ہیں اس کے درمیان کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. لیکن آف کورس پھر پرسنالٹی پہ بات آ جاتی ہے. کچھ بچوں کے اندر لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں، کچھ فالوورز ہوتے ہیں. تو جو لیڈرشپ سکلز والے ہوتے ہیں وہ تو اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، جو فالوورز ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو اگر ایسا ہو جائے کہ جی آپ بھیج بھی رہے ہیں، وہ امپریس بھی ہو رہے ہیں، اور کہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، تو ایک آخری حل یہ ہے کہ اس کو کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر رکھیں پلیز. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، جو دیکھنا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، ان کے حوالے مت کر دیں. اور بچوں کو کہیں کہ بچہ یہ بیٹا بیٹی آپ کے لیے یہ 30 منٹس ہے، 30 منٹ اسکرین ٹائم ہے دن کا میکس. یا ہو سکتا ہے صرف ویکینڈ پہ ہوگا بیٹا، ویک ڈیز میں نہیں ہوگا. آپ کو اسکول جانا ہے، رات کو جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے، اور صرف ویکینڈ پہ ہوگا، اور وہ بھی 30 منٹس کا ہوگا. کنٹرولڈ کانٹینٹ، کنٹرولڈ ٹائم، اور والدین ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ دیکھیں. یہ بہت اہم چیز ہے. اگر کچھ نہ بن پائے تو یہ کریں. اور میں بہت اسٹرانگلی یہ بھی چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پلیز بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کریں. بچوں کو، لڑکے ہیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ٹینس کھیلیں، والی بال کھیلیں، سوئمنگ کے اگر کوئی مواقع ہو سکتے ہیں سوئمنگ کریں، کچھ کریں. ان کو بہت زیادہ اسٹرانگ فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج کریں. اس سے بہت فائدے ہیں. ایک تو انسان کی فزیکل ہیلتھ، بچوں کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کسی بھی انسان کی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے فائدہ مند چیز ہے. اور خاص طور پہ بچوں کے لیے جب ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. بچیوں کو بھی سائیکلنگ، پارکس لے کے جائیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، اور یہ لازم ہے کہ والدین ٹائم دیں. بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کا معاملہ ہے، ان کی مینٹل گروتھ کا معاملہ ہے، ان کے ایک اچھے انسان بننے کا معاملہ ہے. سیریس چیزیں ہیں. ہم سب کو یہ کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، نو ڈاؤٹ، رائٹ. تو پھر اس پریشر کو اسی طرح ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن اگین آئی ری ایمفیسائز کہ بچوں کے انوائرمنٹ کو مانیٹر کریں، ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں. ایون سو مچ سو کہ جب فیملیز، ایکسٹینڈڈ فیملیز آپس میں ملتی ہیں تو اس کے اندر بھی بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں پلیز. خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو اکیلا مت چھوڑیں. بہت کیسز سننے کو ملتے ہیں، بہت کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں،
بہت زیادہ ابیوز کے. تو پلیز بچوں کو اپنی نظر کے سامنے کھیلیں، نظر کے سامنے کھیلیں. بچوں ادھر ہی رہو، اسی کمرے میں رہو، یا پھر اگر آپ اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو سامنے والا کمرہ جو نظر کے سامنے ہے ادھر بچوں کو کھیلنے دیں. یہ بہت اہم چیز ہے. پلیز اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک بھی بنائے، ایک اچھا انسان بنائے، ان کی فزیکلی ساؤنڈ بنائے، ان کو مینٹلی ساؤنڈ بنائے. اللہ سے دعا ہے، اور دعا ضرور کریں بچوں کی پروٹیکشن کے لیے. پلیز اللہ کی مدد طلب کریں، لیکن ان سارے اسباب کو لینے کے بعد. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے آپ کے ایک اسی کنٹینویشن ہم جاری ہے بچوں کی تربیت میں کے بارے میں. اور انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. آپ اپنے سوالات ای میل بھی کر سکتے ہیں deenفطرت@ARYdigital.tv پر. تو میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.